ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر طاہرہ بتول، آپ کے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹرز لاؤنج. اس میں آپ کو میں ویلکم کہتی ہوں. یہ پروگرام پرانے پروگرام سے ریلیٹڈ پروگرام ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ پریگنینسی میں ایک حاملہ عورت کی کیئر کیسے اور کب کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا پروگرام ڈیلیوری پہ ختم کر دیا تھا. بیبی واز بورن. اب ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے کہ ہم جو نیو بورن بیبی ہے اس کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ جو مدر ہے، جو نیو مدر ہے، جو کہ ڈیلیوری کے پورے پروسیس میں سے گزری ہیں، ہم ان کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں چائلڈ برتھ کے بعد عورت کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں. بیبی کا تو یہ ہے کہ جب بیبی پیدا ہو جاتا ہے تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، ہاسپٹل سیٹنگ کی میں بات کر رہی ہوں، کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو بہت سے پیرنٹس سے کہتے ہیں بچے کو نہلا دیں. آپ اپنی آیا یا کسی سے کہیں، وارڈ کلرک سے کہیں کہ بچے کو نہلا دیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو وارڈ اٹینڈنٹس ہوتی ہیں یا آیاز ہوتی ہیں یا ایون نرس آپ لے لیں، وہ بعض تو مدرز ہوتی ہیں، بعض مدرز نہیں بھی ہوتی، اور بعض کے انوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ٹیکنیکلی بچے کو عام طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں، بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بچے کو ہینڈل نہیں کر سکتی. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچے کو نہلانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ بچے کو آپ الٹا کریں، اپنے ہاتھ پہ ڈالیں پانی، پہلے اپنے ایلبو سے محسوس کریں پانی گرم کتنا ہے، ٹھنڈا کتنا ہے، پھر وہ پانی جو ہے اس کو اپنے بچے کے اوپر آہستہ آہستہ ڈالیں. بچے کے اوپر مگ سے یا کسی کنٹینر سے بھر کے پانی نہیں الٹ سکتے. اب تھوڑا سا پانی لے کے یا ایک گوز یا روئی لے کے اس کو پانی، نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے بچے کو جینٹلی آپ سواب کر سکتے ہیں. بچے کو آپ رگڑ نہیں سکتے اس کی سکن کو، کہ وہ سکن اتنی نازک ہوتی ہے کہ اس میں ریشز اپیئر ہو جاتی ہیں. اور بچے کو امیجیٹلی نہلانا اس لیے بھی نہیں چاہیے کہ بچے کو بعض دفعہ جو انوائرمنٹل چینج ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ انسائیڈ دا یوٹرس جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، باہر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو پورا انوائرمنٹ دیکھ کے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فضا گرم ہے، پانی گرم ہے، بچہ کمفرٹیبل ہے، پھر بچے کو ان ریپ کر کے تو ہم نہلا سکتے ہیں. ادروائز فوراً برتھ کے بعد بچے کو نہلانا نہیں چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو ویدر کا اثر ہوتا ہے، ٹیمپریچر نہیں ریگولیٹ کرتے لوگ، بچہ سانس لے کے انہیل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی پیرنٹس بچے کے پاس ہیں، بچے کو ان کے سامنے نہلایا جا رہا ہے، وہ میں ایڈوائز کر دیتی ہوں کہ پیرنٹس بچے کے پاس ہوں، تو پھر اگر ان کو بچہ ہینڈل کرنا مشکل آ رہا ہے تو پھر آیا ان کی ہیلپ کر سکتی ہے نہلانے میں. ادروائز کسی الگ روم میں لے جا کے کوئی نرس یا کوئی آیا کسی اور بچہ نہلانے کی میں اجازت نہیں دیتی، یا میں خود پاس کھڑی ہوں تو اور بات ہے کہ بچے کو نہلا دیا جائے. اور اس کو نہلانے کی ضرورت بھی میں سمجھتی ہوں کہ پہلے اس کو سٹیبل ہونا چاہیے، پہلے اپنی فیڈ لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بچہ پہلے 2-3 گھنٹے کیسے گزارتا ہے، اس کے بعد اس کو نہلایا بھی جا سکتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے وہ ورنیکس اور وہ چیزیں ساری اتر جائیں. لیکن بچہ جو ہے وہ فوراً امیجیٹلی صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک خاص لیکوڈ پیرافن. اس کو بھی یہ ہے کہ لیکوڈ پیرافن کو جب ہم اپنے ہاتھ پہ لگا کے رگڑیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو گرم فیلنگ آتی ہے. تو بچے کو کسی ٹھنڈی چیز سے فوراً چائلڈ کے ڈیلیوری کے بعد ہم ایکسپوز نہیں کرتے. اور بچے کے سر سے اور اس کی ناک سے اور اس کے کان سے وہ جو وائٹ مٹیریل ڈیلیوری کے بعد بچے کو آیا ہوتا ہے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں اس سے، لیکوڈ پیرافن سے. بچے کی کارڈ کی کیئر بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے کٹا ہوتا ہے، کارڈ کلیمپ لگا ہوتا ہے یا کسی نے دھاگا باندھا ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا ایکسپوزڈ ایریا ہے جہاں پہ کوئی بھی بیکٹیریل یا انفیکٹو چیز ٹچ کرے گی تو اس میں انفیکشن اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اسپرٹ سواب، چھوٹے سوابز لے کے دن میں 3-4 دفعہ اسپرٹ سواب کو ڈیب کریں. اس کو رگڑنا نہیں ہے، رگڑنے سے آپ اس کو بلیڈ بھی کرا سکتے ہیں، بچے کی ناف کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے. آپ اسپرٹ سواب لے کے اس کو صرف ڈیب کریں جینٹلی. دوسری اس کی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ بچے کو نیپی پہناتے ہیں تو آپ کی جو امبلائکل کارڈ جو ناف ہے کٹی ہوئی، وہ اس نیپی کے اندر نہیں جانی چاہیے. اس کو اس نیپی سے آپ باہر رکھیں، بلکہ جو آپ نے بچے کو نیپی باندھی ہے اس کا جو اوپر والا کنارہ ہے اس کو آؤٹ ورڈ فولڈ کریں تاکہ بچے کو شارپ ایج جو ہے وہ بچے کے ایبڈومن پہ نہ ٹچ کرے اور بچے کو کوئی ریش نہیں بنے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کو ڈیلیوری کے بعد جیسے ہم نے لیکوڈ پیرافن سے صاف کیا، اس کو کسی قسم کا لوشن یا پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ 24 آورز، کیونکہ جو اس کی سکن اتنی نرم ہے، اور جو آپ کپڑے پہنا رہے ہیں بچے کو، ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ بچے کو وہ سوٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بچے کے کپڑے ہیں. ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے
اس میں کسی کو انڈرمائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن یہ میں ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جو میرا جو پروگرام ہے یہ پبلک کے لیے ہے. اس میں عام پبلک کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ بچے کے لیے جب آپ کپڑے لے کے آتے ہیں تو ایک بچے کا کپڑا جو اس کو پہنانا ہے وہ گھر میں واش ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو آپ استری کر لیں یا طے کر لیں. لیکن ریڈی میڈ گارمنٹس جو آپ لے کے آتے ہیں اور پیکڈ اس کے اندر ہوتے ہیں سیلوفن کے بیگ کے اندر، وہ اتنے کلین اور اتنے ہائیجینک نہیں ہوتے. اور جو بھی مختلف قسم کے لوگ لے کے آتے ہیں، ایک چھوٹا سا پجامہ ہوتا ہے، ایک ٹاپ ہوتی ہے، بعض دفعہ گھر میں انہوں نے سیے ہوئے فراکس ہوتے ہیں، بڑے ڈیکوریٹو فراکس ہوتے ہیں، اوپر فلاورز بھی بنے ہوتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بچے کو وہ فراک پہنانا بہت مشکل کام ہے. بچے کا بازو اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر بچے کے شولڈرز، پھر بچہ نیو بورن ہے اور اگر کوئی پہلا بچہ ہے کسی کا تو اس کو کپڑے پہنانے آتے بھی نہیں ہیں. دوسرا، ایک دفعہ پجامہ الگ پہناؤ، پھر اوپر سے ٹاپ الگ پہناؤ، پھر بچے کے چیسٹ یہاں سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچے کی چیسٹ کورڈ ہو اور بچہ کمفرٹیبل ہو. تو میں نے تو جو سوچا ہے اپنی پبلک کے لیے کہ سب سے کمفرٹیبل یہ ہے کہ آپ کو بہت ایکسپینسو اور بہت قیمتی کپڑے خریدنے کی بچے کے لیے بالکل ضرورت نہیں ہے. میری بیٹی پیدا ہوئی تھی لوسی لی جنرل ہاسپٹل امریکہ میں، اور جو اس کا پہلا ڈریس تھا جو اس کو پہنایا گیا تھا اور جو اگلے 3 مہینے وہ پہنتی رہی اسی قسم کے ڈریسز، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. وہ ایک تکیے کا تھیلا سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیے، اور اس میں بازو اٹیچڈ ہے اور یہ بچے کو پاؤں تک کور کر لیتا ہے اور اس کے لوور اینڈ پہ ایک لاسٹک ہے. آپ کو بالکل الگ سے سیپریٹ بچے کو کپڑے پہنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ ایک کپڑا دوہرا کر کے آپ ایک تھیلا سا سیئیں، اس کے نیچے لاسٹک ڈالیں. آپ کا پورا بچہ اس کپڑے کے اندر ہونا چاہیے، اس کے پاؤں بھی، اس کے ہاتھ بھی. اور گلے کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گلا آگے سے بٹن ہوں اور بٹن ایسے بند ہوں. ہم جو کپڑے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، میرے پیشنٹس لے کے آتے ہیں، وہ کالر ہوتے ہیں. کالر میں بچے کی چیز کھلی رہتی ہے، پھر نیچے ایک بنیان پہناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک سویٹر پہناتے ہیں، اور وہ سب کے اتنے تنگ تنگ بازو ہوتے ہیں کہ بچہ اتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ وہ کپڑے واشڈ نہیں ہوتے. تو بچے کو ودن 24 آورز بچے کے اسکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے پمپل اور پیلے سے دانے نکلنے لگتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ نے بچے کو نہلایا نہیں تھا تو بچے کو اسکن ریش ہو گئی ہے. ایکچولی بچے کو نہ نہلانے سے اسکن ریش نہیں ہوتی. بچے کو وہ جو ٹریرا ویرا اور واش اینڈ ویئر کے پجامہ اور قمیض ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی واسکٹ ہوتی ہے، بچے کو ریش ان کپڑوں سے ہوتی ہے کہ بچے کی جلد اتنی ملائم ہے. بچہ میرا ہو، آپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، سب کی سکن کا ٹیکسچر ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم وہ رف کپڑے رکھیں گے تو وہ بچہ جو ہے اس کی سکن کے اوپر دانے ضرور نکلیں گے، ریڈ دانے، اور پھر ان میں تھوڑا سا وائٹ مٹیریل آ جاتا ہے، پمپل سے بن جاتے ہیں. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ ان کے کپڑے بدلیں اور ان کو کاٹن، پیور کاٹن دیں، اور اس کو کوئی وہ نہ لگائیں، پاؤڈر یا جانسن بیبی لوشن بھی ایون بچے کو لگانے کی برتھ پہ ضرورت نہیں ہے. دوسرا، پاکستان میں ایک سب سے آسان بات ہے کہ جو سب سے فلا لین جو ہے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے. میں نے اپنے بچے کے لیے فلا لین ڈھونڈنے کی کوشش کی. میں ہر مارکیٹ میں گئی، کلاتھ والے کے پاس گئی، مجھے فلا لین نہیں ملتی تھی. پھر ایک بہت چھوٹی سی دکان تھی جس میں پشاور سے آئی ہوئی فلا لین تھی، اور میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے وہاں سے مل گئی. سب سے بیسٹ کپڑا بچے کے جسم کے لیے، گرمی ہو یا سردی ہو، فلا لین ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ سافٹ ہے، وہ کمفرٹیبل ہے، وہ بچے کے ٹیمپریچر کو کمفرٹیبل رکھتا ہے اور بچے کو کمفرٹ دیتا ہے. فلا لین بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. جب آپ سفر کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیپکن گاڑی کے سائڈ پہ لوگ، عورتیں، خواتین بیچ رہی ہوتی ہیں. وہ مٹیریل بھی فلا لین کا مٹیریل ہوتا ہے. آپ اس میں سے پرنٹڈ ہر قسم کا پرنٹ ملتا ہے. آپ اس کو دوہرا کریں، آپ بچے کے لیے گاؤن بنائیں، نیچے اس کے الاسٹک ڈالیں، اینڈ دس از واٹ دا بیبی نیڈس. اس کے سارے ہاتھ اور پاؤں اس کے اندر ہونے چاہیے. اس کو الگ الگ ساکس اور الگ الگ وہ ہاتھوں کے وہ کور اور الگ سے وہ چیزیں لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ آسانی سے دھو بھی سکتے ہیں، بچے کو اتار بھی سکتے ہیں، اوپر کر کے آپ نیپی بھی چینج کر سکتے ہیں. تو میری تو سب کو ایڈوائز ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس قسم کے آپ گاؤن بنوائیے. یہ دیکھیے ہم نے فلا لین کے گاؤن بنوائے ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں لیڈیز کو کہ آپ اس طرح کے گاؤن بچوں کے بنوائیں. بچے کے سر کے اوپر سے نیچے اتارا. اس میں ماڈیفیکیشن ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے آگے بٹن لگا دیے، لیکن یوزلی بچے کو بٹن چبھتے ہیں، اس لیے نہ بھی ہو بٹن اور کھلا سا گاؤن ہو جس میں بچہ پورا چھپ جائے پاؤں تک. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ فار دا بیبی، نیو بورن بیبی، ایٹ لیسٹ فار 3-4 months.
After that you can have your choices and you can have the decoration and everything according to the environment, according to the status, but this is very important. اور بچے کی ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ آپ کا ہر ہفتے فار 1 month اور ایوری 2 weeks another 2 months اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرے. آپ کو چھوٹی سی پرابلم ہو, آپ فیڈ کی پرابلم ہے, بچے کی وامٹنگ کی پرابلم ہے, بچے کی کولک کی پرابلم ہے, پین کی پرابلم ہے, سلیپنگ پرابلم ہے, آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں جو کہ بچوں کا انچارج ہوتا ہے. بچے کو کب ڈراپس دینے ہیں, کب اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے, یہ بھی اپنا سارا اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے. اور بچے کے برتھ چارٹ کے ساتھ اس کا ویکسینیشن چارٹ آپ نے مینٹین کرنا ہے, کیونکہ اب بچوں کے ایڈمیشن کے اوپر جب بچہ بڑا ہوتا ہے 5-4 سال کا, 3 سال کا, تو ہر اسکول جو ہے, بلکہ کالجز جو بڑے لیول کے کالجز ہیں, وہ بچے کی ویکسینیشن اور بچے کا پراپر جو ویکسینیشن چارٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل, وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے برتھ چارٹ کے ساتھ. جی یہ تو بچے کے بارے میں ہو گیا. اب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک نیو بورن بیبی ہے, اس کو بہت زیادہ احتیاط کی, کیئر کی ضرورت ہے. جو ایک ماں جس نے ابھی بچے کی ڈیلیوری سے فارغ ہوئی ہے, اس کو ایک تو اگر پہلا بیبی ہے تو اس کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا, دوسرا ایک وہ فزیکل ایکسرسائز یا ایگزرشن سے گزری ہوتی ہے, اس کا بھی اس کے پہ اثر ہوتا ہے. تیسرا تھرو آؤٹ پریگننسی جو وریز, جو ٹینشن اس کے دماغ میں ہوتی ہیں ایک دم وہ ختم ہوتی ہیں, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب یہ جو میرے ساتھ اتنے اچھا ایک بیبی میرا پیدا ہو گیا اور میں اب خوش ہوں کہ میں کیا کروں یا اپنی ایگزرشن کو کیسے کوپ کروں. پھر بچے کو ہر 2 گھنٹے کے بعد فیڈ کرانا ہوتا ہے, اس میں سلیپ ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے, کھانے کا ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتا ہے, ایموشنل چینجز بہت زیادہ آتی ہیں. ایموشنل ایک تو بچے کی وجہ سے ایموشنز ہوتے ہیں, دوسرا جو آپ کے ہارمونس ہمارے ہوتے ہیں فیمیلز کے, جو زچگی کے دوران ان کا بہت زیادہ ہائی لیول ہوتا ہے, اور جب آفٹر برتھ ان کا لیول ایک دم ڈراپ کرتا ہے, تو ہمارا جو دماغ جو ہوتا ہے 9 ماہ تک ایک بہت ہائی لیول کے ہارمونل ایٹماسفیئر میں جی رہا ہوتا ہے. ایک دم جب لیول ڈراپ کرتا ہے, جب پلیسنٹا آؤٹ ہو جاتا ہے, تو بعض خواتین کو جن کی تعداد 15 to 20% تک ہو سکتی ہے, ان کو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. سائیڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں ہارمون کے اچانک ڈراپ کی وجہ سے, اس کو ہم پوسٹ پارٹم بلوز بولتے ہیں, اور اگر یہ زیادہ شدید ہو جائیں تو ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے. اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ گھر میں جو لوگ سراؤنڈنگز میں موجود ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہیں بچے کی اور ماں کی, ان کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, علامات ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے بڑی علامات تو یہ ہیں کہ جب کسی بھی عورت کو ڈیلیوری کے بعد بچے میں لیک آف انٹرسٹ پیدا ہو جائے, یا وہ بلا وجہ رونا شروع کر دے, یا وہ بالکل لیتھارجک اور سک محسوس کرے, یا اس کو کسی چیز سے اپنی سراؤنڈنگ سے انٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ کمپلین کرتی ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو ہینڈل دا بیبی. وہ بچے کو فیڈ کرانا, کپڑے بدلنا, صاف کرنا, اگر اس کو کرنا پڑے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے, اور یہ ڈپریشن کے ارلی آثار ہیں. اس کو پوسٹ پارٹم بلوز بولتے ہیں. اور جب آپ کے نارمل ہارمونس واپس آتے ہیں تو 3-4 ہفتے میں پوسٹ پارٹم بلوز جو ہیں یہ ڈس اپیئر ہونے لگتے ہیں. لیکن اس دوران میں, اس عرصے کے دوران میں اس خاتون کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. میٹرنل ہیلپ ہو, ان لاز سے ہیلپ ہو, کوئی بہنیں یا کوئی فرینڈز ہیلپ کر رہے ہوں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیلپ ہسبینڈ کی ہوتی ہے. اگر پیرنٹس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں پیشنٹ میں, تو ان کے ہسبینڈ کو ان کو پراپر توجہ دینی ہے, اور اس کو ریکگنائز کرنا ہے, اور ان کو پراپر کمفرٹ دینا ہے, ڈاکٹر سے ڈسکشن کرنی ہے. اور ان کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے کہ ان کی سلیپ کو مانیٹر کرنا ہے کہ سوتی بھی ہیں یا نہیں. بعض جو خواتین ہیں ان میں یہ ڈپریشن اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان میں سوئسائڈل ٹینڈنسی آ جاتی ہے, بچے کی کلنگ ٹینڈنسی آ جاتی ہے, بچے سے نیگلیجنس آ جاتی ہے, اور اس صورت میں بچے کی کاٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ فیڈ نہیں کرایا, بچے کو انہوں نے پراپرلی فیڈ نہیں کرایا, بچے کو دیکھا نہیں ہے, برب نہیں کرایا, تو بچہ کین انہیل, بچہ اپنا دودھ جو ہے وہ انگلف کر لیتا ہے. تو یہ بڑا سیریس سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ہارمونل ودڈرال کا. اور زیادہ تر یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو اینٹی نیٹل ڈپریشن یا ایپیسوڈز آف ویپنگ یا انڈوجینس ڈپریشن یا ہسٹری آف ڈپریشن ہو, یا جن کے بہن بھائیوں میں یا مدر میں ہسٹری آف ڈپریشن ہو, ان میں یہ سیریس ڈپریشن جو ہے یہ آفٹر ڈیلیوری آ سکتی ہے.
ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہم بریک لیتے ہیں، ابھی دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. ہم سب ٹی وی ایک انتہائی اچھا ایک چینل ہے جو بہت مفید اور معلوماتی پروگرام کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک شعور دے رہا ہے. اس کے اندر بہت اچھی ٹاپکس کے اوپر، عنوانس کے اوپر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ان کی رائے لی جاتی ہے. اس کے اندر ساجد صاحب، ان کی ٹیم اور ان کی تمام ٹیم جو ہے اس مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ بہت نیک کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت پروفیشنل کام کر رہے ہیں. میری طرف سے ہم سب کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اور ہماری دعا ہے کہ یہ چینل مزید ترقی کرے. ویلکم بیک ناظرین. ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو مدر ہے جس کا بیبی ابھی ڈیلیور ہوا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے ایموشنل چینجز کی وجہ سے اس میں کچھ ایسی بیہیویئرل چینجز آتی ہیں جن کو ہمیں ریکگنائز کرنا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو پراپرلی ٹریٹ کرنا اور اس کو امپورٹنس دینا بڑا ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدر کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، ایکسرسائز. یہ بعض لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ویٹ گین کر لیا ہے، ہمارا باڈی جو ہے، بدن جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے، اب اس کو واپس کیسے لانا ہے ہم نے. تو ان کو ری ایشور کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ بچے کو بریسٹ فیڈ کریں گی ریگولرلی اور اپنی ڈائٹ ریگولر انٹرولز پہ لیں گی، اور ڈائٹ کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ نے فیڈ کرنا ہے تو آپ کو لیکوڈ ڈائٹ زیادہ چاہیے، دودھ زیادہ چاہیے، پانی زیادہ چاہیے. اور آج کل یہ ریکمینڈڈ ہے 100% کہ آپ اپنے بچے کو فیڈ ضرور کرائیں، کیونکہ اس میں آپ اپنے باڈی سے بچے کو ریڈی میڈ اینٹی باڈیز پرووائڈ کرتی ہیں، پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں، جو بچے کو نمونیا، ڈائریا، ہیضہ، ان ساری چیزوں سے اس وقت بھی اور لیٹر آن ان لائف بچاتی ہے. اگر بچے کو فیڈ نہیں کیا مدر نے تو اس بچے کو بار بار انفیکشن ہونا، بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا اور ہیضہ ہونا اور دست لگنا یہ بڑا کامن ہوتا ہے. جو بچے فیڈ ماں کی پراپر لیتے ہیں منیمم 6 months تک، میکسیمم 2 years تک، ان میں یہ کم دیکھا گیا ہے. ایکسرسائز کا یہ ہے کہ آپ فرسٹ 6 weeks تو صرف معمولی سی ایکسرسائز کریں گی، جس میں ابڈومینل مسل ایکسرسائزز ہیں، پرینیل ایکسرسائزز ہیں، سارا باڈی ریلیکس ہوتا ہے. اب مسلس کو دوبارہ ٹائٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے ودن 6 weeks ایکسرسائز نہیں شروع کی تو آپ کا باڈی اسی طرح ڈھیلا اور پھیلا رہ جائے گا. اس کے لیے ہمارے پاس پراپر فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن میں ایکسرسائز کرنا بتاتے ہیں، ایکسرسائز سکھاتے ہیں. پھر آپ نے 6 months تک وہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا باڈی پھیلے نہ اور آپ کے مسلز ڈھیلے نہ ہوئیں. سب سے زیادہ بڑی پرابلم تو پیٹ کے لوز ہونا اور پیرینیم مسلز کا نارمل ڈیلیوری کے بعد سیگنگ ڈاؤن اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اس چیز کے لیے پراپر ایکسرسائزز موجود ہیں جو کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے پراپر ٹائمنگ، پراپر ڈیوریشن اور کون سکھائے گا یہ ایکسرسائز، یہ سب ہمارے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو فزیو تھراپی سکھاتا ہے پوسٹ نیٹل یا ڈیلیوری کے بعد. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بیک ایک، بہت سی پیشنٹس کی پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری کمر میں بہت درد ہوتا ہے. کمر میں درد آپ کو 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ نے اگر اپنا پوسچر صحیح نہیں رکھا، آپ جھک کے بیٹھتے ہیں، آپ بچے کو فیڈ کرانے کا پوسچر آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ سارا وقت بستر پہ لیٹے رہتے ہو، تو اس سے آپ کی کمر ضرور دکھے گی. کیونکہ جب نارمل ڈیلیوری کے لیے ہم اللہ میاں کسی بھی عورت کے جسم کو پریپیئر کرتا ہے تو سارے اس کے جوڑ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں جوڑ کھلتے ہیں، کیونکہ سارے لیگامنٹس لوز ہوتے ہیں اور وہ انڈر دا افیکٹ آف ہارمونز ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم فلیکسیبلی بیبی کو ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو ان جوڑوں کو یا ان جو ہمارے لیگامنٹس ڈھیلے ہو چکے ہیں، ایک تو یہ ورزش سے ٹھیک ہوئیں گے، دوسرا پراپر پوزیشن سے، پوسچر سے ٹھیک ہوئیں گے، تیسرا پراپر ڈائٹ سے ٹھیک ہوئیں گے. کیونکہ اگر آپ کی ڈائٹ میں کیلشیم، وائٹامن ڈی پہلے ہی کم تھا، اب بیبی آپ نے اتنا بڑا 3 kg کا ڈیلیور کیا ہے تو اور کا زیادہ کم ہو گیا ہے، تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ کو کمر درد کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے اس کے بعد نہ تو اپنی کمر کا خیال رکھا ہے، نہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا ہے، اپنے بچے کو 2 سال تک فیڈ کرایا ہے. دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کا
پراپر پوسچر بھی نہ ہو. بیڈ پہ بیٹھ کے چوکڑی مار کے فیڈ کرانے سے اکثر کمر میں درد ہوتا ہے. بیڈ سیگ کرتا ہے, درمیان میں ڈھیلا ہوتا ہے, آپ کا باڈی سارا آرس کی طرح, تیر کمان کی طرح ہوا ہوتا ہے, اور اس میں پورے مورے جو ہوتے ہیں ان میں درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب پیشنٹس اس طرح کی آتی ہیں تو ان کو پہلے ہی بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے فیڈنگ پوسچر آپ کا کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس بریسٹ فیڈنگ اسپیشلسٹ ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم کسی قسم میں محسوس ہو تو اپنے کنسلٹنٹ سے آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ اسپیشلٹی ہے, ہاؤ ٹو بریسٹ فیڈ دا بیبی. وہ آتے ہیں, بعد میں آپ کو آگے بتاتے ہیں اور آپ کو پوسچر آپ کا کریکٹ کراتے ہیں, تو اس سے آپ کو بعد میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بہت سے لوگ جو پیلوک پین ہے اس کو کرتے ہیں, نہیں جی مجھے تو کمر میں ٹیکا لگا تھا, ایپیڈیورل لگا تھا, تو ایپیڈیورل کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا ہے. میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ ایپیڈیورل کی جو نیڈل ہوتی ہے وہ بڑی باریک ہوتی ہے, اتنی باریک ہوتی ہے بال سے بھی باریک ہوتی ہے, اور اس کو بڑے جینٹلی 2 موروں کی سپیس کے بیچ میں ایک خاص جگہ پہ ڈالتے ہیں اور وہاں میڈیسن ڈالتے ہیں تاکہ وہ نروز جو وہاں سے نکل کے بچے دانی تک جا رہی ہیں ان کو تھوڑا سن کریں, تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ پینز میں نارمل لیبر میں اس کو کمفرٹیبلی برداشت کر لے اور اس کو آگمنٹ کرے اور اس کو ہیلپ کرے. کیونکہ اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اور آپ درد برداشت نہیں کر رہی تو آپ نارمل ڈلیوری کو یا نارمل لیبر کو درمیان میں ہی رکوا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ یوں کریں کہ ہمارا سیزیرین کر دیں. سیزیرین سیکشن کا ریٹ جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں بہت ساری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ول پاور کتنی ہے کہ آپ نے نارمل لیبر کو کیسے برداشت کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں پراپر اینٹی نیٹل کلاسز شروع ہو رہی ہیں جو کہ آپ جوائن ان کر سکتے ہیں کہ پریگننسی اور لیبر کے دوران اور آفٹر لیبر آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے اور آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں جو آپ کو سیزیرین سیکشن سے بچا سکتی ہیں. تو سیزیرین سیکشن سے بچنے کی سب سے زیادہ جو نمبر 1 چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ پہ سیزیرین کرانا, کہ میری بیٹی بڑی نازک ہے, یہ پینز نہیں لے سکتی. پھر کوئی کہے گا میری بیٹی تو کچھ کھاتی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں تو ہمت ہی نہیں ہے پینز کی. پھر پیشنٹ کہے گی میں تو نہیں پینز لے سکتی, میرے سے تو درد برداشت نہیں ہوتا. اب یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ پہلے سے پری ڈٹرمنڈ آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں. ان کو وہاں سے نکالنا اور آپ کو یہ کنونس کرنا کہ نارمل لیبر آپ کے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے ہم نے کلاسز ارینج کی ہیں. جو پیشنٹس جوائن کرنا چاہیں وہ کلاسز کو جوائن ان کر سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں, آپ ہم سے ایڈریس لے سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایڈورٹائز اس وقت نہیں کر رہے ہیں. تو پیلوک پین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور یہ دیکھیں, آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو پین کس وقت ہوتی ہے, کتنی ڈیوریشن کی ہوتی ہے, سارا وقت ہوتی رہتی ہے. دیکھنا پڑتا ہے انفیکشن رول آؤٹ ہو گیا ہے, یورین میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, مثانے کا انفیکشن تو نہیں ہے, فیڈنگ پوسچر آپ کا کیا ہے, کیا آپ کو ایپیڈیورل لگا تھا یا نہیں لگا تھا, یا آپ کی بون میں پہلے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, کیا آپ کی چال, آپ کی ڈھال, کیا واکنگ میں کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں ہے. بعض لوگوں کو واکنگ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہیں, وہ ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے پین کے لیے نا. اگر کوئی پین ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو سمپل پیناڈول آپ کے لیے انف ہونی چاہیے, پوسچر کریکشن ٹھیک ہونا چاہیے, یا گرم پانی کی بوتل سے آپ ٹکور بھی کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کی پین ختم ہو جاتی ہے. ایپیڈیورل کبھی آپ کو اس طرح کی پین نہیں دیتا, اس لیے ایپیڈیورل آپ آرام سے لے سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا نارمل ڈلیوری کا ریٹ بڑھانا ہو تو آپ اچھا انالجیزیا, اچھا پین ریلیف اینڈ لیبر رہیں گے تو آپ لیبر سے اچھی طرح سے کوپ کر سکیں گے. پین کے اور ریلیف کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیبر میں, جو کہ اورل میڈیکیشن ہے, انٹروینس میڈیکیشن ہے, لیکن ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم آپ کو انٹروینس ٹیکے لگائیں گے پین ریلیف کرنے کے لیے تو آپ یاد رکھیں کہ بلڈ سے ڈائریکٹ وہ بچے تک جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا تو تھوڑا سلیپی ہوتا ہے, وہ فوراً ایٹ برتھ کرائے نہیں کرتا. یہ آپ کے اس پین کلر کے ٹیکے کا اثر ہوتا ہے جو آپ کو پین ریلیف کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن ایپیڈیورل ایک ایسی چیز ہے جس میں بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, بچے کو کوئی سانس کی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی, مدر کمفرٹیبل ہوتی ہے, لیبر آرام سے جاتی ہے. لیبر کی ڈیوریشن 12 سے 14 سے 24 گھنٹے ہو سکتی ہے, وہ ہر انسان کی, ہر پیشنٹ کی ویریبل ہے. کبھی بھی ایز اے پیشنٹ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے پیشنٹ سے کمپیئر نہ کریں, کیونکہ آپ کا جس طرح رنگ روپ ہر چیز, آپ کی عادتیں فرق ہیں, آپ کے باڈی کے ریئیکشنز, آپ کے باڈی کا رسپانس,
آپ کی ہیبٹس، آپ کی ساری چیزیں لیبر میں فرق ہے. کسی کی لیبر 3 گھنٹے کی ہے، کسی 6 گھنٹے کی ہے، کسی کی 8 گھنٹے کی ہے، کسی کی 12 گھنٹے کی ہے، کسی کا لیبر کے بعد سیزیرین ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو کسی گروپ میں ایڈ اپ نہ کریں، کیونکہ آپ ایک انڈیویجول ہیں اور اللہ میاں نے ہر انڈیویجول کو ایک ڈیفرنٹ انڈیویجول بنایا ہے، بیہیویئر کے حساب سے، تھاٹ پروسیس کے حساب سے، فزیکل انرجی کے حساب سے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو اپنے تک رکھیں اور اپنے کو انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹریٹ کروائیں ڈاکٹر سے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نارمل ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز جیسے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، بچوں کو اٹھانا، جھاڑو پوچھا کرنا، یہ ہم ڈیلیوری کے بعد کب شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ کو ہوم ہیلپ ہے، آپ کی نیند پوری ہے، آپ کا بیبی کمفرٹیبل ہے، آپ بریسٹ فیڈنگ میں کمفرٹیبل ہیں، تو ود ان 2 to 3 weeks آپ آرام سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسیز ہوں تو ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اپنی ہیلپ جو آپ کو اویلیبل ہے ان سے ڈسکس کر کے آپ ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کو آپ کو وزٹ کرنا ہے پوسٹ ڈیلیوری، پوسٹ ڈیٹل وزٹ آپ نے ضرور کرنی ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کو سٹچز لگے ہیں، ایپیزیوٹمی ہوئی ہے تو آپ نے دکھانا ہے. ایپیزیوٹمی کا ایک فائدہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹچز لگتے ہیں تو آپ کا پیرینیم مسل جو ہے وہ لوز نہیں ہوتے اور آپ اتنا آپ کو پرولیپس کے چانسز نہیں ہوتے. اور اس میں بعض دفعہ جو مٹیریل یوز کرتے ہیں، جو سٹچ دھاگا یوز کرتے ہیں ایپیزیوٹمی کے لیے، جو ایبزاربیبل دھاگا ہوتا ہے. لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایپیزیوٹمی میں ویسا دھاگا یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ 6 ہفتے تک ڈیزالو نہیں ہوتا. وہ پیشنٹ کے لیے بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ڈاکٹر مجھے کون سا دھاگا لگائے گا. ایکچولی جو ایپیزیوٹمی کا دھاگا ہے اس کو 10 دن کے اندر ڈیزالو ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا مسل ہیل ہو جاتا ہے، آپ کی سکن ہیل ہو جاتی ہے اور بالکل کمفرٹیبلی 10 دن کے بعد چل سکتے ہیں، دھاگے کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بات آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کرنی ہے کہ آپ جو مجھے سٹچ کے لیے سوچر استعمال کرے گی وہ 10 دن کے اندر ڈیزالو ہو جانا چاہیے. اگر وہ کہتی ہیں نہیں اس کو تو 6 ہفتے لگیں گے تو وہ سوچر آپ کے سٹچز کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ بات میری آپ ضرور نوٹ کر لیں، کیونکہ ایسے دھاگے اویلیبل ہیں جو کہ 10 days کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو ایپیزیوٹمی سے آپ لوگ ڈرتے ہی اسی وجہ سے ہیں جب ان کا دھاگا ڈیزالو نہیں ہوتا اور کنٹینیوس ڈسچارج اور ایک میس اپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کا بیبی ہو گیا ہے، آپ کو میں نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنا کیسے خیال رکھنا ہے، ڈائٹ آپ نے کیسی لینی ہے، ایکسرسائز کب کرنی ہے، بیک ایک سب سے بڑا ایشو ہے، اس کا کیا کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا جو گھر کا ماحول ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں ڈاکٹر کو وزٹ کروں. تو اس صورت میں آپ کے ڈاکٹر کو یہ ارینجمنٹس کرنی چاہیے کہ جو آپ کی لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں یا LHVs ہیں یا کوئی ایسی اس ایریا میں جو بھی کوئی ڈسپینسری ہے یا کوئی لوکل ہیلتھ سینٹر ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ ساری ایڈوائز لے لیں. اور وہ جو لیڈی ہیلتھ وزٹر یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جو آپ کو وزٹ کر رہی ہے پیریفری میں، گاؤں میں، رورل ایریا میں، وہ خود کال کر کے آپ کے ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے کہ پیشنٹ کو یہ پرابلم ہے تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر موبائل پہ ڈاکٹر کو سارا وقت کال کرتے رہیں گے، ایک تو ڈاکٹر نمبر نہیں پہچانتا بہت سارے پیشنٹس کا، اور بہت سارے ڈاکٹر اس کو نمبر کو رسپونڈ بھی نہیں کرتے. تو بہتر ہوتا ہے کہ کوالیفائڈ پرسن جب کال کرتا ہے تو ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہے وہ SMS کر سکتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ کی مڈ وائف ہوں اور آپ کی ایک پیشنٹ ڈیلیور ہو کے آئی تھی اور اس کو یہ پرابلمز ہیں. تو ڈاکٹر از responsible for that person, that delivery, and doctor has to call them back and answer them back. This is very important. I think ہماری جو پبلک ہے، ہماری پاپولیشن ہے، اس کو اپنے رائٹس کا آہستہ آہستہ پتہ لگنا چاہیے اور یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر تک اپروچ کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی مڈ وائف اور آپ کی LHV جو ہے وہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر لیتی ہے تو گڈ اینڈ ویل، نہیں کر سکتی تو آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ آپ ڈاکٹر سے بات کریں اور مجھے پراپرلی کمیونیکیٹ کریں. اینڈ آئی تھنک this is coming up. These are the new trends which are coming up. The primary doctor has to keep in touch with the patient at least for minimum 6 weeks post delivery. And if you cannot visit the doctor, you can always find a solution for that. ناظرین، ابھی ایک بریک کا ٹائم ہے، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ہم دوبارہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم اب اپنا پروگرام دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں تک کیسے آپ نے کیئر کرنی ہے ڈیلیوری کے بعد، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اگلے بچے کی پلاننگ کب کرنی ہے. کیا ہم اس ڈیلیوری سے اتنے خوش ہیں کہ ہم 1 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا کر لیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹلی اپنی پریگنینسی کو سپیس آؤٹ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیبی بنانے میں ایک عورت کے جسم سے پروٹینز، وائٹامنز، کیلشیم اور بلڈ، ہیموگلوبن، آکسیجن، یہ ساری چیزیں ایک مدر اپنے بچے کو دیتی ہے. وہ ڈیفیشنسیز جو ایک نئی مدر، ینگ مدر کو اس بچے کی پیدائش سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو ریکور کرنے میں منیمم 2 سال اور میکسیمم 3 سال لگتے ہیں. کیونکہ آپ کا پہلا بیبی جو ہوتا ہے وہ آپ پیدا کرتے ہیں 20، 22، 25، 30 سال کی عمر میں، تو 30 سال کا آپ کے اندر ایک جمع شدہ ذخیرہ ہوتا ہے جو آپ پہلے بچے میں دے دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگلے بچے کے لیے بھی آپ کے پاس اتنا موجود ہے چیزیں کہ آپ اگلا بچہ صحت مند بنا سکیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ڈبل کھانا تو نہیں شروع کر دیتے، آپ وہی کھاتے ہیں جو آپ شروع سے کھاتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آپ کے اندر ایک ڈیفیشنسی، ایک کمی پوری ہو چکی ہے. اس کمی کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹونک دے دیتا ہے، آپ کو ملٹی وائٹامن دے دیتے ہیں، آئرن دے دیتے ہیں، کیلشیم دے دیتے ہیں. وہ جب آپ فیڈ کرا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچے کو پھر سے سپلائی کر رہے ہیں. اور بچے کے جو بھی چیز آپ سپلائی کر رہے ہو فیڈنگ کے دوران، وہ ہے جو آپ کھاتے ہو، جو آپ کے اندر ریزرو تھے. اب یہ ریزرو جب آپ بریسٹ فیڈنگ چھڑوا دیتے ہو، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 2 سال تک ہم نے بریسٹ فیڈ کرنا ہے، تو اگلا 1 سال آپ کو ریکوری کے لیے چاہیے کہ آپ کے باڈی میں وائٹامن D3، آئرن، کیلشیم اور وائٹامن B12، فولک ایسڈ، یہ سارے پورے ہوں. تو پھر آپ نے اگلے بیبی کو شروع کرنا ہے. ایک 9 مہینے کی انسان پریگنینسی بھی گزارے اور پھر اس میں پتہ لگے بچے کو کیلشیم نہیں مل رہا، اس کی ہڈیاں چھوٹی ہیں، بچے کی طرف پانی نہیں جا رہا، پانی کم ہو گیا ہے، بچے کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں، بچے کا سر نہیں بنا، بچے کو فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. آپ یہ سوچیں، ایک تو ڈاکٹر کے اخراجات، ڈاکٹر کی طرف وزٹس بڑھ گئیں، الٹرا ساؤنڈ، ٹیسٹس، انزائٹی، ٹینشن. جو پہلے بچہ ہے وہ نگلیکٹ ہو گیا، گھر کا ماحول نگلیکٹ ہو گیا. صرف کس وجہ سے کہ ہم ایک اور بیبی پیدا کر رہے ہیں جس کو ہم 1 سال اگر ٹھہر کے پیدا کرتے تو بہت ہیلدی کنڈیشن میں ہم پیدا کر سکتے تھے. اس کے بارے میں آپ سب نے سوچنا ہے کہ میڈم جو کہہ رہی ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ کیا اس سے آپ کی عمر، آپ کی صحت، آپ کے بچے کی صحت، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ، کیا وہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نیکسٹ ڈیلیوری کو کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ایز اے کپل آپ کو ڈاکٹر کو ملنا چاہیے. اکیلے خواتین فیصلے کرنے سے گھبراتی ہیں، کر بھی لیتی ہیں تو پھر ان کو عمل پورا کرنے سے گھبراتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ چل کے جا کے اپنی ڈاکٹر سے ملیں اور ان سے پراپرلی آپ کی کو ایکسپلین کیا جائے کہ چائلڈ برتھ کے دوران اتنا زیادہ انرجی، اتنے زیادہ ریسورسز آپ اپنے اس بچے کو دے چکے ہیں، ان کی ریکوری کب ہوگی؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایز اے آپ کی یہ پرسنل فیلنگ ہے، آپ کی پرسنل رائے ہے، آپ کے بچے آپ کے اپنے ہیں، آپ کا باڈی آپ کا اپنا ہے. لیکن ہر دفعہ اگر آپ کو بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس پیسوں کا زیان، وقت کا ضیاع، انزائٹی، ٹینشن، اور پہلا بچہ نگلیکٹ ہو گیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر کپل کو اپنے بچوں کی پراپر سپیسنگ کرنی چاہیے اور منیمم 3 سال کا عرصہ دینا چاہیے تاکہ ایک عورت کا باڈی بھی صحیح طرح سے ریکور کر جائے اور آپ کا اگلا بچہ بھی بہت ہیلدی پیدا ہو. اب یہ سپیسنگ کیسے کرنی ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ 2 سال تک بریسٹ فیڈ کرا سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ گھر والوں کو اور جو گھریلو لوگ آپ کی ہیلپ والے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کو آپ کو پراپرلی انکریج کرنا چاہیے کہ بچے کو پراپر ٹائم پہ فیڈ دیں. آپ کا پیڈیٹیشین آپ کو بتا سکتا ہے کہ بچے کو ایکسٹرا ڈائٹ کب ایڈ کرنی ہے، کتنے عرصے میں کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے. وہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کے لیے ہم پیڈیٹیشین سے ہم نے ڈسکشن کی تھی ایک پروگرام میں، وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. اس میں بڑی لمبی ڈسکشن تھی کہ بچوں کو کس سٹیج پہ کیا کیا دینا ہے. لیکن اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں برتھ سپیسنگ کی. برتھ سپیسنگ کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ بچے نہیں پیدا کرنے. بچے ضرور پیدا کرنے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک ہیلدی بچہ چاہیے جو ہمارے ریسورسز کے مطابق ہو، اور ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی زندگی کو صرف اس طرح سے نہ خراب کر لیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا برتھ اسپیسنگ کرنی ہے. نہیں نہیں نہیں، اس بات کو آپ بالکل برا نہ بنائیں. یہ آپ کی صحت کے لیے ہے، بلکہ اس سے ڈاکٹر کا نقصان ہے اگر آپ کو برتھ اسپیسنگ کراتا ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہے. تو آپ نے اس چیز پہ بڑا ڈیپتھ میں سوچنا ہے کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے برتھ اسپیسنگ کے طریقے تو پھر مجھے ڈسکس نہیں کرنے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں جی ہم نے یہ اگلا بچہ ہم نے اتنے سال بعد بنانا ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ان سے سارے طریقے سمجھیے، اور جو سب سے موسٹ سوٹیبل کپل کو لگے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ اور ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ہیلدی فیصلہ ہے کہ ہم نے ہیلدی انڈیویجول بنانا ہے. صحت، زندگی، موت سب کچھ خدا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ میاں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے جو کہ حیوانوں کو نہیں دی. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم نے ان سب سے بہتر ہونا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہیلدی رہیں، ہمارا معاشرہ ہیلدی رہے، ہماری قوم ہیلدی رہے، ہماری دنیا ہیلدی رہے. اور اس کا خاص طریقہ ہے، خاص پیٹرن ہے. اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو سکتی ہے. اب مجھے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور مجھے اس پہ بہت زیادہ سوچا میں نے کہ دوبارہ آپ کی تھوڑی سی میں کاؤنسلنگ بھی کر لوں اور میں آپ کو بتاؤں بھی اپنے تجربے سے بھی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی وہ چھوٹی سی تھی، ایز اے ڈاکٹر مجھے بہت زیادہ نیچرلی نالج تھا. میں گائنیکالوجسٹ ہوں، آبسٹیشین ہوں. تو بچہ جو ہے وہ انہیل کر جاتا ہے دودھ، ماں کا دودھ بھی انہیل کر جاتا ہے. انہیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے جب دودھ پیتا ہے اس کے اسٹمک میں سے چیزیں بڑی سلولی آگے جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی عادت ہے کہ بچے کو کبھی شہد دے دیا، کبھی کوئی میٹھی چیز دے دی، اور گھر میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی محبت میں ہی دے دیتے ہیں. ماں ادھر ادھر ہے، کسی نے اٹھایا، کسی پڑوسن نے بھی اٹھایا تو انگلی میں شہد لگا کے بچے کو چٹا دیا. اب وہ جو شہد ہے اچھی چیز ہے، لیکن اس کی ڈائلیوشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ تھک تھا، تھن تھا، واٹری تھا. واٹری تو چلو ٹھیک ہے، وہ آگے چلا جائے گا. جو تھک والا شہد ہے وہ بچے کے جم جائے گا حلق کے اندر، وہ آگے نہیں جائے گا جب تک کہ اوپر سے بچہ دودھ نہیں پیے گا. بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ شہد اور دودھ بچے کے سٹمک کے اندر رہ جاتے ہیں، یا ویسے بھی دودھ بچے کے سٹمک میں اندر رہ جاتا ہے. آپ نے بچے کو فیڈ کرایا، آپ نے بچے کو لٹا دیا ہے، اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہیں. 2 گھنٹے کے بعد آپ واپس آئی ہیں کہ اگلی فیڈ کا ٹائم ہے، دیکھا بچہ بلو ہے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کو کیا ہوا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کا پیٹ ایک دم فیڈ سے بھر جاتا ہے 10 اونس یا 5 میل یا اس طرح، تو بچے نے اس کو برب کرنا ہوتا ہے. اس نے اس کو ہضم کرنے کے لیے بچے کے کچھ سٹمک میں سے چیزیں نکلتی ہیں، اس کا جگر بھی کام کرتا ہے. تو لٹانے سے پہلے آپ نے بچے کو، جس کو عرف عام میں ڈکار کہتے ہیں یا برب کرانا کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اپنے بچے کی کمر کے اوپر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں اور آپ کو بچہ برب لیتا محسوس ہوتا ہے. جب تک وہ برب نہ لے آپ بچے کو کاٹ میں نہیں لٹا سکتے. برب لینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، پیڈیٹیشین اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو بھی نیٹ پہ موجود ہیں کہ بچے کو برب لینا کیسے سکھایا جائے. میرا ایم یہ ہے کہ آپ اس سٹیپ کو بھولیں نہیں. اس کی وجہ سے بچوں کو ایک تو سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم جس کو بولتے ہیں، آپ بچے کو لٹا کے گئے، واپس آئے، آپ کا بچہ بلو ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے اس کی سانس نہیں ہے تو بلو ہے. اس وقت پھر سمجھ نہیں آتی کیونکہ مدر کو نہیں پتا ہوتا. بچے کے حلق کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر اگر دودھ کے ذرات نظر آئیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ انہیل کر گیا. انہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی سے وہ دودھ کے قطرے بچے کی سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں. اس کی نالیاں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے لنگ چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی سانس کی ڈیوریشن بڑی چھوٹی ہوتی ہے. ایک بھی قطرہ اگر خوراک کی نالی سے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو بچے کی سانس بند ہو جاتی ہے. اور بچے کی سانس بند ہو کے وہ 1 سے 2 منٹ ہی بس زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وہ بیچارہ تڑپ بھی نہیں سکتا، وہ صرف بلو ہو جائے گا بچہ. تو اس لیے بڑا ضروری ہے یہ. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں سارا رات اٹھ کے ہر 2 گھنٹے بعد اس کی سانس چیک کرتی رہتی تھی. پھر میں نے خود ہی یہ سوچا، وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، میں اس کی ڈلیوری کے بعد آ گئی یہاں پہ، میرا کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے آپ ہی جو میرا نالج تھا اور جس کے مطابق، ایک تو آپ بچے کا ہیڈ ایلیویٹڈ رکھیں، اس کو بالکل سیدھا نہ لٹائیں. بچہ سیدھا لیٹ کے سونا پسند کرتا ہے، بٹ دیٹ کین بی ڈینجرس. آپ اس کا ہیڈ ایلیویٹڈ رکھیں، تھوڑا سا تکیہ نہ رکھیں، کاٹ کو یا جو اس کا بستر ہے ادھر سے اونچا رکھیں سر کی طرف سے.
سب سے امپورٹنٹ چیز جو جس سے سب سے زیادہ سیفٹی ہے وہ ہے کہ بچے کو آپ ٹرن کر کے لٹائیں، سائیڈ پہ لٹائیں. کبھی ایک دفعہ فیڈ کرایا تو ایک سائیڈ پہ لٹا دیا، دوسری دفعہ فیڈ کرایا تو دوسری سائیڈ پہ لٹا دیا. اس میں یہ ہے، اور بچے کے چہرے کو آپ نے اگر کپڑے سے نہیں ڈھکنا. بعض دفعہ میں راؤنڈ کرنے جاتی ہوں وارڈ کے اندر تو میں نے دیکھا ہے بچہ کی طرح بچہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ایک چادر میں لپیٹ کے سیدھا لٹا کے اس کے اوپر ایک تھک سی چادر دی ہوتی ہے جی ٹھنڈ سے بچا رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر وہ انہیل کر گیا ہے اس چادر کے نیچے تو کسی کو بھی نہیں پتہ لگنا. آپ اپنے کھانے پینے میں مصروف ہیں، لوگ مبارکیں دینے میں مصروف ہیں، بچے کی تو شکل نظر ہی نہیں آ رہی. تو میری ایڈوائز یہ مدرس کو ہوتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کے بچے کا چہرہ آپ کو نظر آتے رہنا چاہیے. آپ اس کو سائڈ پہ لٹائیں، اس کے اوپر آپ جالی دے دیں، کچھ کریں، منہ اس کا ننگا ہو کہ اس کے دودھ منہ میں سے نکلے، آپ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ اس بچے نے دودھ پھینکا ہے، جس کو دودھ پھینکنا بولتے ہیں. بعد بچے جب بہت زیادہ دودھ پھینکتے ہیں تو یہ بھی الارمنگ ہے، آپ اس کو کبھی بھی سیدھا نہ لٹائیں کیونکہ دودھ پھینکنے کا مطلب ہے کہ وہ انہیل کر جائے گا. اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ جیسے ایک بچہ ہے وہ زور زور سے سانس لے رہا ہے، اس نے دودھ نہیں پیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو بچے کا انفیکشن انڈیکیٹ کرتی ہے 6 مہینے تک، کیونکہ بچہ اتنا موبائل نہیں ہوتا، لیٹا ہوتا ہے، لیٹ کے کھیلتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا فیڈ نہ لینا. اگر آپ کے بچے نے ایک فیڈ نہیں لی، دوسری فیڈ نہیں لی، تیسری فیڈ نہیں لی تو آپ اس کو 2 دن انتظار نہیں کرتے کہ جی اس کو تم شہد چٹاؤ، اس کو گرم کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو. اب فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میرا بچہ فیڈ نہیں لے رہا. اٹس آلویز بیٹر پریونٹیو کیئر. اگر کوئی حادثہ ہو گیا، وہ بچے کے لنگ میں انفیکشن جیسے میں نے کہا بڑی جلدی جاتا ہے. انوائرمنٹ کا انفیکشن، بچے میں ریزسٹنس بھی نہیں ہوتا. اگر آپ بریسٹ فیڈ آپ نے نہیں کیا تو اس میں بالکل ہی ریزسٹنس نہیں ہوگا. اگر اس نے دودھ کا تھوڑا بہت ذرات انہیل کیے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ کوئی نہیں لگنا. تو نمونیا جو ہے نیو بارن کا، نوزائیدہ بچے میں لنگ انفیکشن اور نمونیا سب سے زیادہ ڈیتھس اس سے ہوتی ہیں. اور کیوں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انفیکشنز ہے، دوسرا ریزسٹنس نہیں ہے، تیسرا بچہ انہیل بھی کر سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چوتھی بات ہے گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ٹھنڈ ہے. انوائرمنٹ کا ٹمپریچر بڑا ظالم ہے آپ کے بچوں کے لیے. آپ اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو کھلا کر دیتے ہیں. اب بچہ اگر آپ نے کھولا نیپی چینج کرنے کے لیے تو اس کا آدھا باڈی تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے کتنی دیر لگائی ہے اور آپ نے کیا چیز یوز کی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. جب آپ بچے کو کھولتے ہیں اس ویدر میں جو آج کل کا موسم ہے، جیسے اکتوبر سے لے کے سپٹمبر سے لے کے مارچ تک، جب آپ بچے کی نیپی چینج کرنے لگتے ہیں تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ٹھنڈ نہ ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی کا ہیٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، گیس کا ہیٹر بھی آپ ٹیمپریریلی استعمال کر سکتے ہیں. آپ لیوک وارم واٹر رکھیں، آپ گرم پانی کی بوتلیں رکھیں بچے کے ارد گرد، اور بچے کا جو ماحول ہے، جو کاٹ ہے، جس بیڈ پہ بچہ لیٹا ہے، وہ کپڑے گرم ہوں، تاکہ اگر آپ نے اس کو کھولا بھی ہے، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو گرم پانی کی 2 بوتلیں رکھ لیں، چادریں گرم ہوں، پھر آپ بچے کا چینج کریں. بچے کو ٹھنڈ لگنا اور نمونیا جو ہے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے میرے پاس. تو میں سمجھتی ہوں ناظرین انشاءاللہ آپ کو میری ساری گفتگو سے کچھ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بچوں کے کپڑے، بچوں کا نیپی چینج کرنا، بچے کو فیڈ کرانا، ماں کا پوسچر، ماں کی ڈائٹ، ایکسرسائز، برتھ اسپیسنگ، یہ 6 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کو اینٹی پارٹم پوسٹ پارٹم پیریڈ میں سارا وقت سوچنے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے صحیح انفارمیشن حاصل کرنی ہے، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکشن کرنی ہے، اپنے بزرگوں سے ڈسکشن کرنی ہے، اپنی بہنوں سے جن کے پاس بچے ہیں ان سے ڈسکشن کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنے فارمولیٹ کرنا ہے. اگلی دفعہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ہمیں کال کیجئے، ہمیں لکھیے. آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے یہ ہم سب کا، اس میں آپ ہمیں لکھیے، آپ اپنی اوپینین دیجئے. موسٹ ویلکم. ہم اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام کا مطلب جو ہم سب ٹی وی کی وساطت سے اب تک پہنچ رہا ہے عام پبلک ایجوکیشن ہے. اس لیے کوئی ہائی فائی اتنا پروگرام ہم نہیں کر رہے کہ اس میں انگریزی کی ٹرمینالوجی یوز کریں. عام عورت ایک گھر میں بیٹھی ہے، اگر وہ اس کو آن کرتی ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ لیبر کے دوران، ڈیلیوری کے دوران بچے کی حفاظت، اپنی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. اور ایک پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ میرا رہ گیا وہ تھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بجائے اس کے کہ عورت کو دم کرائیں، اس کو پیروں فقیروں کے پاس لے کے جائیں، آپ سوچیں کہ یہ ہارمونز
ودرون کا افیکٹ ہوتا ہے. اس کو پراپر کاؤنسلنگ کی اور پراپر چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.